بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آج کی اس تربیتی و تعلیمی اور منہج سلف کی روشنی میں قائم شدہ درس میں جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے، عنوان کے اعتبار سے سیرت نبی علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتسلیم، اور کتاب کے اعتبار سے تجلیات نبوت مؤلف علامہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب الرحیق المختوم، جن کی یہ کتاب سیرت کے موضوع پر بہت ہی مختصر، جامع اور مؤثر اور دل پذیر ہے، اس سے متعلق ہمیں درس دینے کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تمام علمی مجالس کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نفع بخش علم حاصل کرتے ہوں اور علم کے مطابق عمل کرتے ہوں اور اس علم کو پھیلاتے ہوں، اس لیے کہ سلف نے عالم ربانی کی تعریف کی ہے، الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ۔ عالم ربانی وہ ہے جو علم حاصل کرے اور علم کی روشنی میں اہم اور ضروری جو اہم ترین باتیں ہیں ان کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کرے۔ لہذا ہر مجلس کے اندر ہمیں سورہ عصر کی روشنی میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ چار باتیں جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کی ہے اور جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لو ما انزل اللہ الا هذه السورة لکفت الناس، اگر اللہ پورے قرآن کو نازل نہیں کرتا، صرف سورۃ العصر کو نازل کر دیتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہوتی، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھانے کے ساتھ چار باتوں کی وصیت اور نصیحت فرمائی ہے۔ نمبر 1، انسان علم حاصل کرے، کیونکہ علم کے بغیر ایمان قائم نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر ایمان میں زیادتی نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر ایمان پر استقامت نصیب نہیں ہو سکتی۔ باب العلم قبل القول والعمل، علم کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جہاد کے جو 4 مراتب بتائے اس میں سے پہلا درجہ ہے جہاد بالنفس۔ نفس کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، جس قدر آپ شریعت کا علم حاصل کریں گے، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کریں گے، اسی قدر اللہ آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھے گا، شیطانی حملوں سے دور رکھے گا۔ اس لیے حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ جو ایک آدمی شریعت کا علم رکھتا ہے، سیرت کا علم رکھتا ہے، وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، یعنی 1000 جاہل عابدوں کو شیطان گمراہ کر دے گا آسانی سے۔ لیکن ایک آدمی جو قرآن و سنت کا اور سیرت نبوی کے آئینے میں زندگی گزارتا ہے، شیطان اس کو اتنی آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول امام سیوطی نے اپنی کتاب الامر بالاتباع میں نقل کیا، المتمسک بالسنہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔
ایک آدمی جو سنت کا علم رکھتا ہے، کیونکہ سنت کا ایک جز سیرت بھی ہے، سنت کا ایک جز، ایک پارٹ کیا ہے؟ نبی کی زندگی، نبی کے حالات، آپ کے اقوال اور کردار. تو جو آدمی سنت اور سیرت کا علم رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری. اور اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جو لوگ سنت اور سیرت کے آئینے میں نماز پڑھتے ہیں، یقیناً تشہد میں اپنی انگلی کو حرکت بھی کرتے ہوں گے. وائل بن حجر والی حدیث مسلم احمد وغیرہ میں، کان یحرکها یدعو بها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی کا کیا کرتے تھے؟ جی اشارہ کرتے تھے. اور یحرکها یہاں حرکت کرتے تھے، اور اشارہ والی حدیث مسلم شریف میں. اس لیے اہل علم نے تطبیق دی الاشارہ مع الحرکہ، حرکت بھی ہو اشارہ بھی ہو، یعنی اب حرکت بھی کریں اور کہیں کہیں اشارہ بھی کریں، یا نہیں تو آپ اٹھائے تو اٹھائے رہیں، تینوں صورت جائز. تو کہا کہ یہ انگلی کا جو اشارہ جو تشہد میں کرتے ہیں، یہ شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے. اس لیے یہ جس ٹاپک سے متعلق ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں سیرت نبوی کا، یہ سنت کا ایک اہم ترین جز ہے. اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کرایا، آپ کی تعریف کی. اگر سیرت کی تمام کتابوں کو حذف کر دیا جائے تو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے اوپر اور آپ کی زندگی کے تمام گوشے پر، پیدائش سے لے کر آپ کی نبوت تک کی زندگی اور نبوت کے بعد والی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، یہ تمام زندگی کے حالات پر قرآن کریم شاہد عدل ہے، مکمل ہے، کافی ہے، شافی ہے، وافی ہے. لہذا میں اس اہمیت کو مزید اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ سنت کا علم حاصل کرے، صحابہ اور سلف کے منہج کو اختیار کرے، اس لیے کہ یہی وہ ساحل نجات ہے، یہی وہ ضابطۂ حیات ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اس لیے اس سلسلے میں امام زہری، جن کی وفات 125 ہجری میں ہے، جو امام مالک کے بہت بڑے شیخ ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے مالک عن زہری النافع عن ابن عمر، یہ سند کو امام بخاری نے سونے کی سند کہا. اور امام زہری جس کے بارے میں امام مالک فرماتے کہ مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس بڑے بڑے عبادت گزار، تہجد گزار آیا کرتے تھے، جن کو مالوں کی امانت دی جاتی تو اس میں خیانت نہیں کرتے، لیکن مسجد کے ستونوں کے پاس، مسجد نبی کے ستونوں کے پاس آ کر وہ حدیث بیان کرتے تھے، ہم ان سے حدیث نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، ان کا مادہ نہیں تھا. لیکن فَإِذَا جَاءَ الزُّهْرِي كُنَّا نَزْدَحِمُ عَلَى بَابِهِ، لیکن جب امام زہری مدینے میں آئے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، مدینے کے سنت اور سیرت کے سب سے بڑے عالم تھے، کہا کہ جب وہ آئے تو ہم ان کے زمانے پر، ہم ان کے دروازوں پہ بھیڑ لگاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. وہ امام زہری کہتے ہیں، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری کہتے ہیں بلغنا من علمائنا، یعنی ہمارے جن علماء نے ہمیں علم دیا، جو گزر گئے، یعنی صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت، وہ تمام کہتے تھے الاعتصام بسنت نجات، سنت کو لازم پکڑنا ہی نجات ہے. اور ان کے شاگرد امام مالک کہتے تھے السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، یعنی یہ سنت یعنی سیرت یہ بھی اسی کا جز ہے. سنت اور سیرت کی حیثیت کشتی نوح کی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ کیا ہو گیا؟ غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا. تو جو سیرت اور سنت کو سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ دنیا میں اللہ اسے فتنوں سے نجات دے گا، موت کی سختیوں سے نجات دے گا، قبر کے فتنے عذاب سے نجات دے گا، قیامت کی ہلکی سے نجات دے گا. الاعتصام بسنتی نجات. اور
عبداللہ الدیلمی تابعی جلیل، اپنے زمانے کے بڑے عبادت گزار عالم عابد و زاہد، کہا کرتے تھے کہ ان اول ذہاب الدین ترک السنہ یذهب الدین سنتا سنتا کما یذهل الحبل قوتا قوتا. یعنی دین کیسے ختم ہوگا؟ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہوں گے. قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، یکثر القراء و یقل الفقہاء، قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی، سمجھنے والوں کی کمی ہوگی، لیکن دین ختم کیسے ہوگا؟ لوگ سنت اور سیرت کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے. جس طریقے سے رسیوں کے جو ریشے ہوتے ہیں نا آہستہ آہستہ ٹوٹتے ہیں، اسی طرح دین مٹتا جائے گا جیسے جیسے لوگ سنت سے دور ہوتے جائیں گے، یعنی سیرت سے دور ہوتے جائیں گے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ سبجیکٹ اتنا اہم ہے کہ نہ صرف آپ کے لیے نفع بخش اور حیات بخش اور سود مند ہے، بلکہ یہ انسانیت کے لیے آسمان کی بارش کی طرح ہے. یہ موضوع سیرت کا یہ کمثل الغیث الکثیر ہے، مسلسل بارش کی طرح. کما اخرج الامام مسلم رحمہ اللہ بسندی عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بی من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر الی آخر الحدیث. میری مثال اور جس علم اور ہدایت کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھیجا اس کی مثال مسلسل بارش کی طرح ہے. یہ مسلسل بارش ہے. جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے، سیرت کے علم سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا یہ سب سے اہم موضوع ہے کہ ہم علم کی طرف توجہ دیں. اور ایسے دور میں جبکہ علم کے مقابلے میں علم کے نام پر علم کی طغیانی اور علم کے نام پر گمراہی اور ضلالت کے بہت سارے راستے کھل رہے ہیں. دعاۃ علی ابواب جہنم مختلف شکلوں میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، فیس بک کی شکل میں، شیطانی چینلوں کی شکل میں جہنم کے دروازے پر بلانے والے بلا رہے ہیں. آج سے تقریباً 20 سال پہلے یا اس سے پہلے کی رپورٹ جامعہ ازہر کے علماء نے اس بات پہ تحقیق کی. 13,000 چینل اسلام کے خلاف فضا میں گردش کر رہے ہیں، جس میں قرآن و سنت کا مذاق، نبی کی سیرت کا مذاق، نبی کی ذات کا مذاق اور صحابہ کے بارے میں گستاخیاں، امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں. ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عمدہ ترین کارنامے، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی سچائی، اس کے بارے میں تو مسلمان غیر مسلموں نے گواہی دی، کفار مکہ نے گواہی دی. صادق اور امین کا خطاب انہی کفار اور مشرکین نے دیا. آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے پاکیزہ نقوش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، آپ کی امانت، آپ کی فکر مندی اور انسانیت سوزی اور جگر سوزی کی گواہی تو خود کفار نے دی. لہذا ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم الا الذین آمنوا کے اندر علم کے حصول سے متعلق جو اہم چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھیں. اور یہ طالب علمی یہ انسان کے لیے سعادت مندی کی راہ ہے. جیسا کہ ابو درداء نے کہا اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا للعلم، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو. عالم کا درجہ بہت زیادہ ہے جو کتاب و سنت کا سیرت کا علم رکھتا. ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی جحرها. زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر. تو عالم بنو یا طالب علم بنو. کیوں؟ یہ علم جو آپ سنت کا علم حاصل کریں گے، قرآن و سنت کا علم، یہ گویا جنت کا راستہ ہے، جنت کی طرف جانے کا ایک اہم ترین ذریعہ. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الجنہ. یہ سنت کا علم اور سیرت کا علم اتنا عام ہے کہ صحابہ اور سلف نے اس کے لیے پیدل کئی دنوں کا نہیں بلکہ مہینے تک کا سفر کیا. یہ سنت اور سیرت کا علم وہ عظیم علم ہے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، اخرج الامام بسندہ عن عبداللہ بن محمد بن عقیل قال حدثني جابر
بلغنی الی آخر الحدیث. حضرت امام محمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا. عبداللہ بن محمد بن عقیل سے، محمد بن عقیل نے روایت کیا حضرت جابر سے. وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کی خبر ہوئی کہ شام کی سرزمین پہ کوئی صحابی ہیں جن کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں سے کیسے بدلہ لے گا، مظلوموں کا حق کیسے دلائے گا. اس سلسلے میں کہتے ہیں اشتریت بعیرا فشددت علی رحلی فسرت شہرا فقدمت الشام فإذا هو عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر بن الباب قال عبد الله بن أنيس جابر بن عبد الله أي من أهل المدينة قال نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقت إلى آخر الحديث. طالب علم کو یہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے. یہ وہ حدیث ہے جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، علم کی راہ میں ہمت اور جرأت پیدا ہوتی ہے، اخلاص اور الہیت کی روح پرور فضا میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے. اور یہ وہ مہمیز ہے جس کے ذریعے انسان منزل کو طے کر سکتا ہے، مشکلات پر غلبہ پا سکتا ہے، خواہشات پر قوت پا سکتا ہے اور شیطانی طاقتوں کا جواب دے سکتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ ان صحابہ میں ہیں جن کو سنت اور سیرت کا علم سب سے زیادہ تھا. 7 صحابہ میں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، سنت اور سیرت کا علم سب سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود صرف ایک حدیث کے لیے، آپ کی سیرت کے اور آپ کے سنت کے علم کے لیے 1 مہینہ سفر کیا، اور سفر سے پہلے سفر کی تیاری کی. 7 من السحف فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر ابو هريرة سعد جابر انس صدیقۃ وابن عباس كذا ابن عمر. یہ ان 7 صحابہ ہیں، یہ وہ روشن ستارے ہیں جن کو سنت و سیرت کا سب سے زیادہ علم تھا، لیکن انہوں نے ایک اونٹ خریدا، کجاوا کسا، اور 1 مہینہ سفر کر کے عبداللہ بن انیس کے پاس گئے سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے. میزبان رسول ابو ایوب انصاری، جن کا مکان مسجد نبی کے قریب تھا، مدینہ آنے کے بعد آپ سب سے پہلے مہمان تھے. انہوں نے ایک حدیث کے لیے مدینے سے مصر کا سفر کیا. بالکل صحیح روایت، میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں، سند کی بھی تحقیق کر چکا ہوں. صرف اس لیے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، وفی روایہ من ستر مومنا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان یا کسی مومن کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا. اس حدیث کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے مدینے سے مصر کا سفر کیا. کتنے دن کا؟ 1 مہینے کا. تو لہذا محدثین نے یہ مثال قائم کی ہے، الرحلۃ فی طلب الحدیث، علم حدیث کی طلب میں محدثین نے سفر کیا ہے، چاہے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، دیگر. اس لیے امام خطیب بغدادی نے کتابیں لکھی الرحلۃ فی طلب الحدیث، حدیث کی طلب کے اندر رحلت کرنا، سفر کرنا. بلکہ محدثین کیا انہی کی روایتیں قبول ہوتی تھی جس نے واقعی علم حدیث کے لیے سفر کیا ہو، مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو. تو اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اور اپنی بات کو مرکز کرتے ہوئے اس موضوع پر ہم آتے ہیں کہ یہ 4 باتوں میں سے پہلی بات تو علم ہے، اور علم میں قرآن کے بعد سنت اور سیرت کا علم ہے، اور اس کے ساتھ عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے. اگر ہم نے علم حاصل کر لیا اور عمل بھی کر لیا، لیکن اگر ہم نے دعوت نہیں دی، حق نہیں پہنچایا، تو گویا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل نہیں کیا. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے پہلے نماز کی دعوت دینا فرض ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی دعوت کا اللہ نے حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. پہلے حکم کرو گھر والوں کو نماز کا، پھر اس پر قائم رہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے دعوت کا حکم دیا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. اللہ نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اور اطاعت سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. یہ دعوت فرض ہے، بلکہ اسلام کے ارکان میں بعض علماء نے شمار کیا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہاں نماز سے پہلے دعوت کا حکم دیا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ایمان سے پہلے دعوت کا حکم دیا۔ بغیر دعوت کے ایمان درست نہیں ہو سکتا، بغیر دعوت کے ایمان پر استقامت نصیب نہیں ہو سکتا، بغیر دعوت کے ایمان میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سب سے بہترین امت ہو، جیسا کہ حدیث ہے انتم توفون 70 امت، 70 امتوں کے مقابلے میں اکیلے ایک امت ہے۔ سب سے بہترین امت کیوں ہو؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ پر ایمان لانا بعد میں ہے اور دعوت پہلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک قول کے مطابق جب تک آپ دعوت نہیں دیں گے آپ کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں صرف لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی، محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دی۔ نہ نماز فرض، نہ 5 وقت نماز فرض، نہ روزے فرض۔ معراج میں نماز فرض ہوئی لیکن جماعت کے ساتھ نماز مدینے میں پڑھی گئی، لیکن 13 سال تک آپ دعوت دیتے رہے، افراد سازی کرتے رہے، اور دار ارقم کے اندر علم کا اور درس علم کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ اس لیے امام قرطبی کہتے ہیں مدح اللہ لهذه الامه یا مدح لهذه الامه ما اقاموا بذلك واتصفوا به فاذا تركوا التغيير وتباطؤوا على المنكر زال عنهم اسم الممدح ولحقهم اثم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم۔ یہ امت کی تعریف اس وقت تک ہے جب تک امت اپنی عظیم ترین ذمہ داری کو ادا کرے کہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اللہ کے دین کو پھیلائے۔ اگر یہ کام چھوڑ دے گی تو اس امت کی شرافت، اس کی بزرگی اور اس کا تر امتیاز، اس کا مینیفیسٹو، اس کی امتیازی شان ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح ہلاک ہو جائے گی جس طرح پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا من اراد ان يكون هذه الامه من اراد ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله، جو اس امت میں شامل ہونا چاہتا ہو وہ اللہ کی شرط مکمل کرے۔ اللہ نے شرط کی جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں، بھائی بغیر وضو کے نماز ہوگی، بغیر استقبال قبلہ کی نماز ہوگی، کپڑا پاک نہ ہو نماز ہوگی، بدن پاک نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح شرط ہے جب تک ہم اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے اور اس تبلیغ سے پہلے علم حاصل نہیں کریں گے ہم اس امت محمدیہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا قول نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے۔ تو اس لیے یہ علم بھی حاصل کریں، ایک علم کے مطابق عمل بھی کریں، 2 علم اور عمل کے ساتھ دعوت دیں، علم اور عمل کے ساتھ دعوت دیں۔ نمبر 4 راہ حق میں 1000 شیطان ملا کیے ہیں، ملا کریں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، دعوت کا کام یہ پھولوں کی سیٹ نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ مقام اس کو ملے گا جو صبر کرنے والے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن یہ دعوت کی فضیلت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری کا قول نقل کیا جو حضرت انس بن مالک کے شاگرد، ھذا حبیب اللہ وھذا ولی اللہ وھذا صفی اللہ، اللہ اکبر۔ اے علم حاصل کرنے والو، اے علم کے مطابق عمل کرنے والو، علم اور عمل کے ساتھ دعوت دینے والو، اس سے بڑی شرافت، اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خطاب دیا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا سلیکٹڈ ہے، یہ سب سے برگزیدہ بندہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو کہ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس دعوت کے لیے ضروری ہے کہ سورہ یوسف کی آیت میں 108 پر عمل کیا جائے، اور اسی کے لیے بزم سجائی گئی ہے،
یہ پروگرام رکھا گیا ہے، یہ عملی تربیت کی عظیم ترین درسگاہ قائم کی گئی ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے کہ میں اور میرے ماننے والے اپنی طرف نہیں، اپنی شخصیت کی طرف نہیں، برادری کی طرف نہیں، جماعت کی طرف نہیں، بلکہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ۔ کیا مطلب بصیرت؟ العلم قبل الدعوہ واللین مع الدعوہ والصبر بعد الدعوہ، تین چیزیں ضروری ہے دعوت میں۔ دعوت سے پہلے علم، دعوت سے پہلے علم، اور دعوت کے ساتھ نرمی۔ جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا مدعو کے پاس جا رہے فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرم بات کہنا، میٹھی بات کہنا، عمدہ اسلوب ہونا، عقیدے میں منہج میں کمپرومائز نہیں ہے، لیکن زبان اچھی ہو، گفتار اچھا ہو، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، زبان میٹھی ہو۔ اللین مع الدعوہ، دعوت میں نرمی ہو، اور دعوت کے بعد صبر ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ مقام اسی کو ملے گا جو انبیاء کے منہج کو اختیار کرے، انبیاء کو اسلوب دعوت علی بصیرت، علم حاصل کرے۔ اور بصیرت سے مراد جس کی دعوت دے رہا ہوں اس کی زبان کا علم، اس کے ماحول کا علم، اس کی کیفیت کا علم کہ اس کو کب دعوت دیا جائے گا۔ برائی کو برائی سے روکنا ہے، لیکن اس کے بھی درجات ہیں جس کا بیان العلم نے کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ سبجیکٹ جو سیرت کا ہے، نبی کی زندگی، نبی کے صفات، نبی کے اخلاق اطوار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات، یہ وہ علم ہے جو آپ کے لیے بہت ہی مضبوط ہتھیار ہے، یہ نسخے شفا بھی ہے، یہ امن و سلامتی کا سبب بھی ہے، اور دنیا کے لیے نجات دہندہ بھی ہے، اور انسان کے لیے بہترین توشہ بھی ہے۔ اس لیے اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو اصل کتاب کی طرف لاتا ہوں کہ یہ سیرت سے متعلق یہ سبجیکٹ جو ہے، سیرت نبی جو بولتے ہیں، یہ سیرت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے سیرت کا لغوی معنی جو ہوتا ہے، ڈکشنری میں جو معنی بتایا گیا ہے، السیرت ہی السنہ، السیرت ہی السنہ والطریقہ والحالت التي كان علیہا۔ سیرت سے مراد سنت ہے، اور انسان سنت یعنی طریقہ، اور وہ حالات اور وہ صفات اور وہ کیفیت جس پر انسان ہو، یعنی سیرت نبی سے مراد کیا ہوا؟ سیرت نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد، اور آپ کے ساتھ جو حالات پیدا ہوئے وہ سب کے سب سیرت میں داخل ہے۔ بلکہ سیرت کی ترجمانی بعض علماء نے کی ہے، ہی التطبیق العملی الامثل لنصوص الکتاب والسنہ الوحی وتنزیل احکام شریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی اس کی عملی تطبیق، یعنی جو اللہ نے وحی فرمائی اس کی عملی شکل اگر دیکھنا ہو تو نبی کی زندگی دیکھو، یہ سیرت ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک قرآن جو اللہ نے وحی کی شکل میں نازل فرمایا اور سنت بھی نازل فرمائی، لیکن قرآن یہ متواتر ہے اور سنت کیا ہے؟ غیر متواتر ہے۔ تو اللہ نے جو وحی فرمائی قرآن و سنت، اس کی عملی شکل، پریکٹیکلی شکل، یہ نبی کی زندگی ہے، اسی کو سیرت کہتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ اس لیے اب آئیے کہ سیرت کا جو ماخذ اور مصدر ہے، سیرت کا لینے کی جو جگہ ہے، ہم سیرت سب کہاں سے لیں گے؟ سیرت کا مصدر کیا ہے؟ نبی کی زندگی کو جاننا ہوتا، نمبر ایک، افضل السیرہ ہی القرآن، نبی کی زندگی کے اوپر اور آپ کی سیرت و کردار پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو مصدر اور منبع ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ قرآن ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ لوگ یاد رکھیں گے، بھول گئے، کہ دنیا کی تمام کتابیں، یہ میں نہیں کہتا، معروف سیرت نگار جسے دنیا نہیں جانتی کہ سیرت نگار کی حیثیت سے، لیکن سیرت کے موضوع پر جتنا گہرا مطالعہ اور جس قدر گہرائی کے ساتھ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، بہت کم لوگوں نے لکھا۔ انہوں نے اس زمانے میں جب وہ سیرت کے اوپر گہرا مطالعہ فرما رہے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا
نطق کے سانچے میں سحر سامری ڈھلتا ہوا، پردے الفاظ میں ایک طور سا جلتا ہوا، ذہن روشن کی سنہری آتش چنگاریاں اپنے دامن میں لیے مستقبل ہندوستان، جو وقت کے ابن تیمیہ تھے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ میں نے علامہ شبلی نعمانی جنہوں نے سیرت النبی پر بہت گہرا کام کیا ہے اور روشن ترین کارنامے انجام دیا کہ یہ آپ کا خاص موضوع ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ قرآن سے نبی کی سیرت کو تیار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ علامہ شبلی نعمانی کا جو علم ہے وہ کنویں کی طرح ہے، اور مولانا آزاد کا علم تھا بہتے پانی کی طرح، دریا کی طرح، ہر آدمی فائدہ اٹھاتا۔ تو علامہ شبلی نعمانی کے سامنے مولانا آزاد نے یہ بات رکھی کہ آپ نے سیرت پر تو اتنی بہترین کتابیں لکھی، قرآن سے کیوں نہیں سیرت تیار کرتے؟ کہا کہ یہ کام بہت مشکل اور بھاری ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کیا اور کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، میں نے قرآن کو 27 سال اپنی زندگی کا موضوع بنایا ہے، اور پھر انہوں نے لکھا کہ اگر دنیا کی تمام کتابیں حذف کر دی جائیں تو قرآن نبی کی سیرت کے تمام گوشوں پر مکمل طریقے سے کافی اور شافی مواد فراہم کرتا ہے، اور اس کی عملی شکل آج سے چند سال پہلے ہمارے دوست معروف سلفی نے کلکتہ میں، جبکہ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی مولانا آزاد والی بات، انہوں نے نبی کی سیرت صرف قرآن پہ بیان کی، نبی کی زندگی کے حالات، کئی سال گزر گئے اور قرآن سے سیرت ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ فی نبأ قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس بالحزر الی آخر الحدیث۔ سیرت پچھلی تمام قوموں کی داستان بھی ہے، بعد کے واقعات بھی ہیں، اور یہ قول فیصل ہے، لہذا نبی کی سیرت کا سب سے عظیم ماخذ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ نمبر 2، نبی کی سیرت یہ قرآن و سنت کے، یعنی قرآن کے ساتھ سنت میں بھی سب سے پہلے کتب السنہ، احمد، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ، بلکہ بخاری کی شرح فتح الباری، ذرا اس بات کی ایک علمی بات بتا رہا ہوں، فتح الباری جس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد مکے سے ہجرت نہیں ہوگی، اسی طرح فتح الباری آنے کے بعد اب کسی شرح کی ضرورت، کسی فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس کے بعد اب کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے استاد نے کہا کہ فتح الباری میں 10,000 کتابوں کے مراجع ہیں، اب تک کوئی بھی کتاب لکھی کہ اس دور میں 100، 200، 300، 400، 500، اس سے زیادہ نہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس زمانے میں جب فتح الباری لکھی، بخاری کی جو شرح لکھی، اس زمانے میں 10,000 کتابوں کے مراجع انڈیکس لکھے، 10,000 کتابوں سے استفادہ کیا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری جو لکھی، اس فتح الباری سے سیرت کا مواد میرے استاد نے نکالا، سنیے غور سے، جو میرے استاد مدینہ یونیورسٹی میں، اور وہ کتاب مجھے انہوں نے گفٹ دیا، لیکن میں نے جامع ابن تیمیہ مدینۃ السلام کے حوالے کر دیا، کہا السیرۃ النبویہ فی فتح الباری، بخاری کی شرح جو فتح الباری ہے اس سے ہمارے استاد نے پی ایچ ڈی کی، شیخ محمود یا ایسے کچھ نام تھا، 3 جلدوں میں کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیرت کا جو ماخذ اور مصدر ہے وہ سنت ہے، اور اس میں بھی سب سے اہم بخاری ہے، مسلم ہے، اور اس میں بھی باب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، وضو کا باب، غسل کا باب، طہارت کا باب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر میں کیسی تھی، گھر کے باہر کیسی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ کیسی تھی، یہودیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، صلح حدیبیہ اور اس کے دفعات، اور مدینے کے ارد گرد جو قبائل تھے ان سے ایگریمنٹ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کو دعوت دینا، ہے نا، یہاں تک کہ بخاری کتاب التوحید میں یہ روایت بھی ملے گی کہ کان غلام یہودی، دعوتی نقطہ ہے بخاری شریف ختم ہونے سے پہلے، چند حدیثیں پہلے، باب التوحید کے تحت کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نوجوان بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، جب مرض الموت میں گرفتار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، یہ بھی سیرت ہے یا نہیں ہے؟ بھئی مریضوں کی عیادت کرنا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے دوست ہو یا دشمن، یہ کس کی سیرت ہے، یہ کس کی زندگی ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟
اس کا طریقہ ہے جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے، اور اس آخری وقت میں آپ نے اسے کلمے کی تلقین فرمائی. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. آپ نے سوچا ہوگا ایک تو ہم ہلاک برباد ہو گئے، ہمارا دین تباہ ہو گیا، کیونکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ ہم غلط ہیں اور اسلام حق ہے. تو باپ کی طرف دیکھنے لگا، کہا اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیت تھی، اب ان کی بات مان لو. فوراً اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بھی سیرت ہے یا نہیں؟ بخاری کے آخری میں ہے. فوراً جیسے کلمہ پڑھا اس کی موت ہوگی. آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا. یہ بھی سیرت کا گوشہ ہے یا نہیں؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حالات پر مشتمل قرآن اور سنت، اور اس میں بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ ہے. لیکن بعد میں علماء نے نبی کی زندگی کے حالات سے متعلق مستقل کتابیں لکھی. جس طرح کتب تفسیر، کتب حدیث لکھے گئے، اسی طریقے سیرت کے اوپر مستقل طور پر کتابیں لکھی گئی، جن میں پہلے نمبر پر جو کتاب آتی ہے وہ مغازی ابن اسحاق ہے. شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. مغازی ابن اسحاق، محمد بن اسحاق، مغازی ابن اسحاق، کل الناس عیال فی مغازی ابن اسحاق. محمد بن اسحاق کی روایت جو ہے حدیث میں ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مدلس راوی تھے، سچے تھے لیکن اپنا جو سبجیکٹ ہے مغازی، اس بارے میں وہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، سب سے بڑے امام تھے. کون؟ محمد بن اسحاق. تو اس لیے جس طریقے سے بخاری اور مسلم کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح مغازی ابن اسحاق کو اس فن میں مغازی ابن اسحاق کو اہمیت حاصل ہے. اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام، سب پر تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے. البدایہ والنہایہ، زاد المعاد، بہت عظیم کتاب ہے سیرت. امام ابن قیم نے سفر میں لکھا ہے، سبحان اللہ، یہ اخلاص کی برکت. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اور اس کی تلخیص جو ہے ایک جلد میں مختصر. الامام الشیخ محمد بن عبد الوہاب، ہر طالب علم کو توشہ سفر کے طور پر یہ کتاب رکھنا چاہیے. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس کی تلخیص محمد بن عبد الوہاب نے کی رحمہ اللہ. سیرت کے اوپر عظیم ترین کتاب ہے. آپ کی زندگی کے حالات، آپ کے نماز، آپ کے اطوار، آپ کے گفتار، آپ کے کردار پر، تہجد کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، غسل کیسے کرتے تھے، کیسے چلتے تھے، الی آخر. اس کتاب کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے. دور حاضر میں جو کتابیں لکھی گئی اس میں بعض اہل علم نے اس کو بہت زیادہ اچھالا ہے، اور اچھالنے کا لفظ اس لیے کہا کہ حد سے زیادہ لوگوں نے اس کو اہمیت دے دی. بخاری مسلم پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن ہاں انشاءاللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح صحیح بخاری تمام صحیح حدیثوں کو نہیں لیکن اکثر صحیح حدیث کو جمع کیا انہوں نے، اسی طرح السیرۃ النبویہ الصحیحہ، السیرۃ النبویہ صحیح عربی زبان میں دکتور اکرم ضیاء العمری، دکتور اکرم ضیاء العمری کی کتاب ہے. لیکن ایک چھوٹا طالب ہونے کے باوجود بھی زبان کھولنی پڑتی ہے کہ جب میں تدریب میں شریک ہوا مالیگاؤں، تو استاذ جو آئے پڑھانے کے لیے سیرت، انہوں نے اس کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے بخاری مسلم کی بعض روایتوں پر کلام کیا. تو ان کے اوپر کلام یہ ہے دکتور ضیاء اکرم العمری پر، ہو سکتا ہے عربی طلبہ بھی ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی بعض ان روایتوں پر کلام کیا ہے جو تمام محدثین کے نزدیک معتبر اور صحیح ہے. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل واحد یؤخذ منہ ویرد علیہ الا صاحب ھذا القبر. امام مالک کہا کرتے تھے ہر آدمی کی بات لی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی سوائے اس قبر والے کی. دکتور ضیاء العمری کی، اور اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو صحیح روایات ہیں ان کو جمع کیا علامہ البانی نے، جو اپنے زمانے کے مجدد تھے.
اور جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. تو یہ چند کتابیں تھیں. اور الرحیق المختوم یہ ان کتابوں میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عام سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو وہ شہرت ادا کی کہ دنیا کی جتنی زندہ زمانے ہیں تمام اس کے ترجمے ہیں. سعودیہ کا کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے، چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری، جس میں الرحیق المختوم کی تعلیم نہ ہوتی. یہ قبولیت کی علامت ہے. تو یہ الرحیق المختوم عربی میں اور اردو میں تمام کتابوں میں. اردو میں جو کتاب سب سے اہم میری نظر میں سیرت نبوی پہ ہے، کاش کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو جائے. وہ کتاب کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ اردو میں سیرت نبوی پر سب سے عظیم کتاب معترض کیا، اگر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کو اللہ وہ کتاب سے نہیں دیتا، نوازتا، تو میں وہ قول کہتا ہوں، لولا البخاری لما برز مسلم، لولا البخاری لما برز مسلم. اگر بخاری نہیں ہوتے تو امام مسلم کا وجود ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام مسلم نے علم کا اکثر حصہ کن سے حاصل کیا ہے؟ تو اگر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری اس کتاب سے استفادہ نہیں کرتے، دنیا نہیں جانتی. اور وہ کتاب ہے رحمت للعالمین. وہ کتاب ہے رحمت للعالمین. سید سلیمان منصور پوری، بڑے بڑے عرب علماء اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں. اس کتاب کے مختلف ترجموں میں سے ایک ترجمہ جو ہے مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ نے کیا، تلخیص کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ رحمت للعالمین نے جو لکھا امام بخاری کی، امام بخاری کے طرز پر. امام بخاری رحمۃ اللہ جب حدیث رکھتے تھے، جو آخر بخاری میں جب ہر حدیث تو اس کے لیے غسل کیا اور نماز پڑھ کر استخارہ کر کے رکھا. اس لیے لوگ کہتے ہیں سید مسلمان منصور پوری کی جو کتاب سیرت رحمت للعالمین، اس کا تعلق قلب سے ہے. اور علامہ شبلی نے جو کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و سیرت النبی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ برین سے، دماغ سے. سید سلیمان منصور پوری جب رحمت اللہ العالمین لکھے تو تہجد کے بعد لکھتے تھے. جو بھی ہے تہجد کے بعد لکھا. تو اس لیے میں نے پہلے درجے پر رحمت اللہ العالمین کو رکھا، اس اعتبار سے کہ جامع اور بہت معنی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کچھ ضعیف روایات ہے جن پر اہل علم نے کلام کیا ہے. نمبر 2، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی، اور ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے، سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی دوسری جلدیں یا بعض والی جلدیں لکھی. الرحیق المختوم اردو ترجمہ تجلیات نبوت. تجلیات نبوت جو کتاب آپ کے سامنے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مقدمے میں جو ناشر نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ سیرت کی جو اہم ترین باتیں ہیں صحیح روایات کی روشنی میں اور ملخص طریقے پر اگر کوئی کتاب ہے تو تجلیات نبوت ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ تجلیات نبوت کی ضرورت کیوں، جبکہ اس سے بڑے عالم سید سلیمان ندوی کی کتاب رحمت عالم موجود تھی، جو سیرت کے موضوع پر مختصر ابتدائی درجے کے طلبہ کے لیے، میٹرک کے طلبہ کے لیے اتنی جامع کتاب ہے کہ 10 کتاب پڑھو، 20 کتاب پڑھو، اس کا خلاصہ آپ کو رحمت عالم میں مل جائے گا. ہم نے دیکھا بخاری کا جب امتحان ہوتا تھا ہمارے ادارے میں تو اس موقع سے لوگ رحمت عالم سے تیاری کرتے تھے. تو تجلیات نبوت کی ضرورت کیوں پڑی جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں؟ نمبر 1، اس لیے کہ رحمت عالم کا جو معیار ہے وہ مبتدی طلبہ کے لیے ہے، اور تجلیات نبوت کا جو معیار ہے ہر دور کے طلبہ کے لیے، عالم کے لیے بھی، غیر عالم کے لیے بھی، مبتدی کے لیے بھی، منتہی کے لیے. بلکہ تجلیات نبوت کے بارے میں میں وہ قول کہنا چاہتا ہوں جو ابن حجر نے کہا. امام ابن حجر اسقلانی نے بلوغ المرام کے بارے میں جو بات کہی، کیا کہا؟ لِيَسِيرَ مَنْ يَحْفَظُ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًا، کہ جو اس کو یاد کر لے گا وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ماہر عالم ہو جائے گا. بلوغ المرام. تو میں کہتا ہوں کہ جو تجلیات نبوت کو سمجھ کر
ذہن میں بیٹھا لے گا، اس کو یاد کر لے گا، وہ سیرت کا بہت بڑا عالم بنے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، تجلیات نبوت کے بارے میں وہ بات کہتا ہوں جو امام ابن حجر نے فرمایا، لا یستغنی عنہ الراغب المنتہی، یعنی جس طرح مبتدی درجے کے طلبہ اس سے مستفید ہیں، اسی طرح اعلیٰ درجے کا جو عالم ہو، دکتور ہو، وہ بھی تجلیات نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، سیرت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ تو فائدہ ہونا نا بھائی۔ اچھا، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بولیے، ہر آدمی بتا دے گا بھائی، بتاؤ بھائی ادھر سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، اللہ سے قریب کرتی ہے، الی آخر۔ تو ہر چیز کا فائدہ ہے۔ وضو کا فائدہ کیا ہے؟ صفائی ہوتی ہے، دماغ صاف ہوتا ہے، شیطان کے فتنے سے انسان نجات پاتا ہے، الی آخر۔ اسی طرح سیرت کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں؟ سیرت پڑھنے کے صرف 3 فائدے میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر کوئی سیرت نہیں پڑھے گا تو قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے کہیں کہیں غیر مسلموں کو قرآن دیا گیا تو انہوں نے پڑھا، فائدہ تو اٹھایا ضرور، لیکن اعتراضات زیادہ کیے قرآن پر۔ لیکن جب نبی کی سیرت کا انہوں نے مطالعہ کیا اور اس موضوع پر بہت سے غیر مسلموں نے کتابیں لکھی، تو ان کے اعتراضات قرآن پہ ختم ہو گئے یا کم ہو گئے۔ بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت جانے ہوئے ہم قرآن کو مکمل نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زندگی مکمل قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل قرآن ہے۔ کان خلقہ القرآن، آپ کی زندگی قرآن کی عملی تصویر تھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سیرت جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ احادیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی اور آپ کے حالات کو جانیں گے تو آپ اس کی روشنی میں احادیث کو سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی نے حدیث پر کیسے عمل کیا، اور آپ نے صحابہ کو کیسے تعلیم دی، اور جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو صحابہ نے کیسے عمل کیا۔ بغیر سیرت جانے ہوئے آپ حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مثال دے سکتا ہوں، یہ بتائیے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، اور تیسری مرتبہ فرمایا صلو قبل المغرب لمن شاء، تیسری مرتبہ کہا جو چاہے نماز پڑھے، یہ کہا نا۔ لیکن یہ حدیث تو آپ نے فرمایا، اگر سیرت نہیں ہوتی تو لوگ اس کو سمجھتے کہ یہ کیا ہے، واجب ہے، لیکن آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو چاہے پڑھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد صحابہ نے اس تعداد میں اور اس کثرت کے ساتھ مغرب کی سنت ادا کی، لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ نماز ختم ہو چکی ہے اور بعد کی سنت لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی فیجیء الغریب فیحسب ان الصلاۃ قد صلیت من کثرۃ من یصلی ما، اجنبی آدمی آتا تو ایسا لگتا گویا نماز ختم ہو چکی ہے اور بعد کی سنت لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ، فہم و تاریخ حضارت المسلمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی تاریخ، اسلامی تاریخ، مسلمانوں کے کارنامے، اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بھی سیرت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی کی سیرت پر انہوں نے کیسے عمل کیا، اور اس حدیث پر جب عمل کیا اور سیرت پر جب عمل کیا تو ان کو کیسے کیسے سنہرے کارنامے انہوں نے حاصل کیے، اور کیسے کیسے اللہ نے ان کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ اس لیے یہ موضوع کا پہلا سیشن تھا، یعنی یہ پہلا سیشن کا یہ پہلا پارٹ تھا اس درس کا۔ انشاءاللہ جب دوسرا سیشن آئے گا تو ہم اس میں انشاءاللہ العزیز اس پوری کتاب تو 2 جلدوں میں ہے، اس کی ملخص باتیں یا جو اہم جو ابواب ہے، چیپٹر ہے، جس کا تعلق سیرت کے ان پہلوؤں سے ہے، جس کا تعلق آپ کی دعوت سے ہے، آپ کی زندگی اور حالات سے ہیں، ان پر ہم زیادہ جو ہے فوکس کریں گے، کہ اس لیے کہ پوری کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جس جذبے اور شوق کے ساتھ اور جس انہماک اور توجہ کے ساتھ آپ نے آغاز کیا ہے، انجام بھی انشاءاللہ ہمارا بہتر ہوگا۔ شاعر کے شعر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ،
اور بھیگے ہوئے پروں سے بھی پرواز کر کے دیکھ، اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا اور جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر الغفور الرحیم۔ اور یہ بھی سیرت کا اہم ترین باب ہے جو میں ابھی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مجلس یدعو لاصحابہ بہذه الکلمات بہؤلاء الکلمات۔ جب بھی کسی مجلس سے آپ اٹھتے تھے، جب بھی کسی مجلس سے آپ کیا کرتے تھے؟ اٹھتے تھے، تو اکثر آپ یہ دعا صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ تو یہ بھی سیرت ہے، تو اس پر عمل کریں گے آپ لوگ؟ اگر ابھی عمل کریں تو ظالموں کا ظلم رک جائے گا اور اللہ ہمیں ظالموں پر فتح عطا فرمائے گا اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اور وہ دعا ہے، میرے ساتھ پڑھیے۔ سنت کی عملی تطبیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اہم ترین پارٹ آپ کی مجلسیں اور مجلسوں کے آداب، اور مجلس ختم ہوتی تھی نبی کی سیرت ہمیں کیا تعلیم دیتی تھی، آپ یہ دعا پڑھاتے تھے۔ ترجمے کا موقع نہیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا وبین معصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا۔ اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما، ان سے بدلہ لے۔ وانصرنا على من عادانا، اور جو ہم سے دشمنی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، استودعکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔